حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مراقبے میں مشغول تھا کہ اچانک میرے گوشے دل میں آواز آئی کہ ابو یزید دیر سمعان جاؤ اور وہاں کے راہبوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں شریک ہو، ہمیں وہاں ایک عظیم معاملہ درپیش ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آواز کو وسوسہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور میں نے جی میں اس وسوسے کو خاطر میں نہ لانے کا سوچا۔ جب رات ہوئی تو میں نیند میں تھا کہ اچانک غیب سے مجھے پھر اسی طرح کی آواز آئی کہ بایزید دیر سمعان جاؤ۔ میں بیدار ہوا تو بے قرار ہو کر لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ مجھ پر اس کلام کا اتنا اثر تھا کہ مفلوج آدمی سنے تو کھڑا ہو جائے۔ مجھے دوران مراقبہ کہا گیا کہ بایزید تم ہمارے نزدیک اولیاء خیار میں سے ہو اور ابرار یعنی نیک لوگوں کے رجسٹر میں تمہارا نام درج ہے، تم کچھ محسوس نہ کرو اور راہبوں کا بیس بدل لو اور ہماری خاطر تم وہاں چلے جاؤ، اس سلسلے میں تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ اور نکیر نہ ہوگی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھا اور حکم الہی کے پورا کرنے میں لگ گیا۔ میں نے راہبوں کا بھیس بدلا اور ان کے ساتھ دیر سمعان چلا آیا۔ جب ان راہبوں کا بڑا پادری آیا اور یہ سب اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور خاموش ہو کر اس کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا اور اس کی قوت گویائی نہ رہی، گویا اس کے منہ میں لگام ڈال دی گئی ہو۔ سارے راہب اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، حضور کیا بات پیش آ گئی ہے کہ آپ کچھ کلام نہیں فرما رہے؟ ہم آپ کے کلام سے راہیاب ہوتے اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ پادری بولا کہ مجھے کلام کرنے اور تقریر کرنے کا آغاز کرنے میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان ایک رجل محمدی آ گیا ہے، یعنی ایک مسلمان، اور وہ آیا ہے تمہارے دین کو جانچنے اور تم پر زیادتی کرنے کے لیے۔ وہ سارے بولے کہ آپ ہمیں بتلائیے کہ وہ کون ہے، ہم ابھی اسے قتل کیے دیتے ہیں۔ وہ پادری کہنے لگا کہ نہیں، کسی کو بغیر دلیل و برہان کے قتل کرنا صحیح نہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اس رجل محمدی کا امتحان لیتا ہوں اور اس سے علم الادیان سے متعلق چند مسائل دریافت کرتا ہوں۔ اگر اس نے ان کا جواب دے دیا اور اچھی طرح بیان کر دیا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ مار ڈالیں گے۔ اور ضابطہ بھی ہے کہ امتحان کے وقت آدمی کی یا تو عزت ہوتی ہے یا وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ وہ سارے پادری بولے کہ ٹھیک ہے جناب، جو آپ حکم کریں اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے، ہم تو استفادے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ بڑا پادری اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور یوں پکارا کہ اے رجل محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو اپنی جگہ پر کھڑا ہو جا تاکہ یہ تمام نگاہیں تجھے دیکھ سکیں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اللہ جل شانہ کی تسبیح کرنے لگے۔ پادری نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے رجل محمدی، میرا ارادہ ہے کہ میں تجھ سے کچھ سوالات کروں، اگر تو نے ان کے جوابات دے دیے اور ان کی اچھی تشریح کر دی تو ہم تیری پیروی کر لیں گے، اور اگر تو ان کے جوابات نہ دے سکا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ منقولات و معقولات میں سے جو چاہو پوچھو، ہماری جو باتیں ہوں گی اس پر اللہ گواہ ہے۔ چنانچہ پادری نے سوالات شروع کیے۔ پادری کے سوالات: نمبر 1، آپ ہمیں ایسا ایک بتلائیے جس کا دوسرا نہیں۔ نمبر 2، اور ایسے 2 بتائیے جن کا تیسرا نہیں۔ نمبر 3، ایسے 3 بتائیے کہ جن کا چوتھا نہیں۔ اور نمبر 4، ایسے 4 بتائیے کہ جن کا 5واں نہیں۔ اسی طرح نمبر 5 میں اس نے یہ پوچھا کہ ایسے 5 بتائیے جن کا 6واں نہیں، اور ایسے 6 بتائیے کہ جن کا 7واں نہیں، اور ایسے 7 بتائیے جن کا 8واں نہیں، اور ایسے 8 جن کا 9واں نہیں، اور ایسے 9 جن کا 10واں نہیں۔ اور عشرہ کاملہ کسے کہتے ہیں؟ عشرہ کاملہ کے بارے میں بھی ہمیں بتلائیے، اور ہمیں 11 کے بارے میں بتلائیے، اور 12 کے بارے میں بھی خبر دیجیے، اور 13 کے بارے میں بتلائیے کہ ان سے کیا مراد ہے، اور بتلائیے کہ وہ کون سی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور وہ جہنم میں پہنچی۔ یہ 14 سوالات ہوئے۔ 15واں سوال اس نے یہ کیا کہ یہ بتلائیے کہ انسانی جسم میں اس کے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے۔ نمبر 16، اور زاریات ذروا سے کیا مراد ہے، حاملات وقرا سے کیا مراد ہے، اور نمبر 18، جاریات یسرا سے کیا مراد ہے، اور نمبر 19، اور مقسمات امرہ کے بارے میں بتلائیے کہ ان سب سے کیا مراد ہے۔ نمبر 20، اور وہ چیز بتلائیے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے۔ نمبر 21، اور ان 14 کے بارے میں بتلائیے جنہوں نے اللہ رب العزت سے کلام کیا۔
نمبر 22 اور وہ قبر بتلائیے جو اپنے مردہ کو لیے پھرتی رہی۔ نمبر 23 اور ایسا پانی بتلائیے جو نہ زمین سے نکلا اور نہ آسمان سے برسا۔ اور نمبر 24 اور ان 4 کے بارے میں بتلائیے جو نہ باپ کی پیٹھ سے نکلے اور نہ ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ نمبر 25 اور یہ بتلائیے کہ زمین پر سب سے پہلے خون کون سا بہایا گیا۔ نمبر 26 اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اسے خرید لیا۔ نمبر 27 اور وہ چیز بتلائیے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر اس کو برا بتایا۔ نمبر 28 وہ چیز بتلائیے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا۔ نمبر 29 وہ چیز بتلائیے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ نمبر 30 بتلائیے عورتوں میں سے سب سے افضل عورت کون سی ہے، عورتوں میں سے سب سے افضل عورتیں کون کون سی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ دریاؤں میں سب سے افضل دریا کون سے ہیں، پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے، چوپایوں میں سب سے افضل چوپایا کون سا ہے، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، اور راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے، اور تامہ کسے کہتے ہیں۔ اور ایسا درخت بتلائیے جس میں 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے اور ہر پتے پر 5 پھول اور جو کہ دھوپ میں کھلتے ہیں، اور 3 اس میں سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، سایہ میں کھلتے ہیں۔ یعنی 5 پھول ہیں اور 2 جو ہیں وہ دھوپ میں کھلتے ہیں اور 3 سایہ میں۔ تو یہ کل 37 سوالات ہوئے۔ اس کے بعد جو سوالات کیے گئے اور تمام سوالات کے جو جوابات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پادری کو دیے، وہ سننے کے لیے اس ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنا اور سننا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ عنقریب آپ سے ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔